کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ اوپر سے بیوی اپنے شوہر کو یہ تانے دیتی ہے، کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو کر آتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، شوہر کی اجازت کے بغیر والدین کے گھر میں نہیں جا سکتی، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بھی ملاقات نہیں کر سکتی، چاہے وہ فرینڈ ہو، چاہے وہ دوست ہو، کس قدر ہی زیادہ قریبی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لڑکی کی شادی ہو کر آ جاتی ہے تو یہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ پابند ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میری شادی ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کر دوں۔ میں اپنے شوہر کے سارے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرا شوہر بیمار ہو جائے، اس کے جسم پر سارے پھوڑے نکل آئیں اور ان پھوڑوں سے پیپ بہنے لگے اور اس پیپ کو ساری زندگی زبان سے صاف کرتی رہے، کپڑے سے نہیں، پانی سے نہیں، کسی اور چیز سے نہیں، بلکہ زبان سے صاف کرتی رہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جانور ہے، جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، آپ تو اس لائق ہیں، اتنے بڑے دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ آپ کے بغیر جنت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کے حقوق عورت پر اتنا زیادہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ میری بیوی میکے جاتی ہے، کئی کئی دن لگا کر آ جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، دن کے وقت میں اپنے میکے جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، سارا دن اپنے میکے میں رہا کر، کوئی حرج نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن رات کے وقت میرے پاس آ جایا کر، میرے گھر آ جایا کر، تیرے بغیر میری رات نہیں گزرتی۔ لیکن میری بیوی نہیں مانتی۔ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی شریعت کا حکم یہ ہے، شادی ہو جانے کے بعد اگر شوہر اجازت نہیں دیتا کہ کسی اور جگہ پر، کسی اور گھر میں، چاہے وہ میکے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی کے ماں باپ کا گھر کیوں نہ ہو، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے میکے جا کر رات گزارے، تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے میکے میں بھی نہیں جا سکتی، اپنے میکے میں بھی رات نہیں گزار سکتی، کیونکہ اس کی شادی ہو کر رہی ہے۔ آج کل تو حالات یہاں تک ہو جاتے ہیں، شوہر نے پوچھا فلاں آدمی کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟
فلاں مرد کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ بیوی کہتی ہے میرا وہ فرینڈ ہے، میرا وہ دوست ہے، اسی لیے اس کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ اوپر سے بیوی اپنے شوہر کو یہ تانے دیتی ہے کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو کر آتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، شوہر کی اجازت کے بغیر والدین کے گھر میں نہیں جا سکتی، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بھی ملاقات نہیں کر سکتی، چاہے وہ فرینڈ ہو، چاہے وہ دوست ہو، کس قدر ہی زیادہ قریبی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لڑکی کی شادی ہو کر آ جاتی ہے تو یہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ پابند ہو جاتی ہے۔ اب شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جانا بھی اس کے لیے جائز نہیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ کچھ اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ بیوی نے اپنے میکے کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رہی ہے صرف اپنے شوہر کے لیے، شوہر کی محبت میں آئی ہے۔ اگر بیوی میکے جانا چاہتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ میکے جانے کی اجازت دے، والدین سے ملنا چاہتی ہے والدین سے ملنے کی اجازت دے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی خوشی کا خیال رکھے۔ اگر بیوی کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اپنے میکے والوں سے مل کر خوش ہوتی ہے، والدین سے، بہن بھائیوں سے مل کر خوش ہوتی ہے، تو اس کو اجازت دے۔ اور بیوی کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو 20 دن وہاں پر لگا دے، 15 دن، 10 دن وہاں پر جا کر لگا دے اور شوہر کو بھول جائے۔ بیوی بھی خیال رکھے، بیوی کو چاہیے 1-2 راتوں کے لیے جائے، دنوں کے لیے جائے۔ اگر میکے کا گھر قریب ہے تو کوشش کرے رات کو وہاں پر نہ رہے، دن کے وقت میں جائے اور رات کو واپس آ جائے۔ شوہر اور بیوی جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھیں، کیونکہ جب لڑکا لڑکی کو اس کے میکے سے لے کر آتا ہے شادی کر کے، یہ نہ سمجھے کہ صرف لڑکی کو لے کر آئے، بلکہ یہ سمجھیں، یہ یقین کر لیں کہ لڑکی کے والدین کے دلوں کو لے کر آ گیا ہے۔ جب یہ لڑکا شادی کر کے لڑکی کو اس کے والدین سے جدا کر کے لے کر آتا ہے، والدین کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ان کے جگر کا ٹکڑا کاٹ لیا گیا ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، صبر کرتے۔ تو شوہر کو چاہیے ان سب باتوں کا خیال رکھے، اپنی بیوی کی قدر کرے، اپنے سسرال کا احترام کرے، ہر طرح کا خیال رکھے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جا رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، بیٹی کی محبت تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہ نہ سکے، فرمانے لگے علی خیال کرنا یہ نبی کی بیٹی ہے۔ زیادہ کچھ نہیں فرمایا، اتنا تک فرما دیا کہ خیال کرنا یہ نبی کی بیٹی ہے، یعنی نبی کی بیٹی ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، مقدر والوں کو ملتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ باپ اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے والدین اس تکلیف کو برداشت کرتے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی تعریف فرمائی، فرمایا مدینہ والے بڑے اچھے ہیں۔ مدینہ والے کیوں اچھے ہیں؟ اس لیے جب کسی لڑکی کو لے کر آتے ہیں شادی کر کے تو لڑکی کو اتنا پیار دیتے ہیں،
اتنی محبت دیتے ہیں کہ لڑکی یوں سمجھتی ہے میں سسرال میں نہیں ہوں بلکہ میں میکے کے اندر والدین کے پاس ہوں. وہ اپنے میکے والوں کو بھول جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکی کو مدینہ منورہ والے صحابہ اکرام، مدینہ منورہ کے انصار اتنی عزت دیتے تھے، اتنی محبت اور پیار دیتے تھے. وہ یہ سمجھنے لگ جاتی تھی کہ میں والدین سے جدا نہیں ہوئی، میں ابھی بھی والدین کے پاس ہوں. جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کی تعریف فرمائی، اسی طرح ہر ساس سسر کو کرنا چاہیے. اپنی بہو کے ساتھ، اپنی بہو سے محبت کرنی چاہیے. اتنی محبت دیں کیونکہ یہ لڑکی، یہ بہو والدین کو چھوڑ کر آئی ہے، والدین کی محبت کو چھوڑ کر آئی ہے، والدین کو پیار کو چھوڑ کر آئی ہے، اور بہن بھائیوں کی محبت کو چھوڑ کر آئی ہے صرف اپنے شوہر کے لیے. اسی لیے ساس سسر کو چاہیے کہ اپنی بہو کو اتنی محبت دیں، اتنا پیار دیں کہ وہ یہ یقین کرنے لگے کہ میں اپنے والدین سے جدا نہیں ہوئی، اب بھی والدین کے پاس ہوں. کیونکہ حقیقت ہی یہی ہے، شرعی طور پر بھی یہی ہے کہ ساس سسر والدین کی طرح ہوتے ہیں. شوہر کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو اپنا والدین سمجھے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو والدین سمجھے، اور اسی طرح ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اپنے داماد کو اپنا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھے، اور اپنی بہو کو اپنی حقیقی بیٹی کی طرح سمجھے.